السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں غزال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سما منی۔ ہم نے بزنس مین کے تو بہت زیادہ انٹرویوز کر لیے، تو آج ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کی ملاقات ایک بیوروکریٹ سے کرائی جائے۔ آج ہم آئے ہوئے ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے دفتر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی محمد عاصم جاوید صاحب۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا سر، ہم دیکھتے رہتے تھے کہ کافی ہلچل نظر آتی تھی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی، لیکن ابھی پچھلے چند دنوں سے اتنی کچھ ہلچل نظر آ نہیں رہی۔ تو کیا آپ لوگوں نے کاروائیاں کرنی بند کر دی ہیں یا پھر لوگ سدھر گئے؟ میرا خیال ہے کہ شاید تھوڑا سا آپ نے میڈیا کو اگر فالو تھوڑا سا زیادہ کرتے تو آپ کو ہماری ہلچل اور کارروائیاں ہوتی ہوئی مزید زیادہ نظر آتی۔ میں نے 7 دسمبر کو چارج ازیوم کیا، اس سے جی پہلے ملک کے حوالے سے ہم تقریباً 4 سے 5 لاکھ لیٹر ملک جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ اس کی انسپیکشن کر رہے تھے۔ آج ہم 11 لاکھ 12 لاکھ 12.5 لاکھ تک لیٹرز کی انسپیکشن کر رہے ہیں۔ ہماری ٹیمیں صبح ارلی مارننگ ناشتے کے پوائنٹس کو بھی جو ہے انسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ ملک کے حوالے سے ہماری ٹیمز بڑی ایکٹیو ہیں، اور پچھلے 7-8 دن کے اندر ہم تقریباً 20 ملین روپیز کے فائنز کر چکے ہیں۔ ہم نے وہ فائنز مچھلی والوں کے اوپر بھی کیے ہیں۔ ہم نے تقریباً 12,000 کلو گرام سے زیادہ جو مضر صحت اور ایکسپائرڈ میٹ تھا اس کو بھی تلف کیا۔ ہم نے تقریباً 3500 کلو گرام کے قریب جو اسپائسیز ہیں ان کو تلف کیا۔ ہم نے تقریباً 1.5 لاکھ لیٹر سے زیادہ ملک جو ہے اس کو تلف کیا، کیونکہ وہ سیفٹی سٹینڈرڈز پر پورا نہیں اتر رہا تھا۔ تو اس طرح سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے آپریشن جو ہیں وہ اوورآل آلموسٹ 250% ان کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ آج بھی میں نے ساری اپنی آپریشنز کی ٹیم کے ساتھ ڈیٹیلڈ میٹنگ کی ہے۔ ڈسٹرکٹ کے ریپریزنٹیٹیوز اس میں موجود تھے، ہمارے ڈائریکٹر آپریشنز جو چاروں ہیں وہ بھی موجود تھے۔ تو ہم نے ان کو بڑی اسپیسیفک ڈائریکشنز دی ہیں، اور ان ڈائریکشنز کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے اپنے انسپیکشنز کے رجیم کو زیادہ کرنا ہے، اور اس ذریعے سے ہم نے انشور کرنا ہے کہ فوڈ سیفٹی کے سٹینڈرڈ جو ہیں ان کو میٹ کریں، اور لوگوں تک جو ہے وہ ایک اچھی کوالٹی کا فوڈ جو ہے وہ پہنچے۔ اچھا سر، یہ جو آپ نے اضافے کی بات کی کہ یہ اضافہ جب سے آپ نے چارج سنبھالا ہے تب سے ہوا ہے؟ جب سے میں نے چارج سنبھالا ہے اس وقت سے ہم فوکسڈ اپروچ کے ساتھ اس کو کر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ میں خود بھی 5 دفعہ ارلی مارننگ جو ہے وہ انسپیکشنز پہ جا چکا ہوں، لیٹ نائٹ انسپیکشنز پہ بھی جا چکا ہوں، اور جو ہمارے یہ انسپیکشنز ہیں ان کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ اڈلٹریشن مافیا جو ہے وہ اپنے طور پہ کام کر رہا ہے۔ جب ہم انسپیکشن رجیم کو زیادہ کرتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں، یا وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو کم کر لیتے ہیں۔ اور آپ کی وساطت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اڈلٹریشن مافیا ہے اس کے حوالے سے ہماری زیرو ٹالرنس ہے۔ زیرو ٹالرنس مینس کہ ہم جہاں پہ ایف آئی آر بنتی ہوگی ہم ایف آئی آر بھی دیں گے، جہاں پہ ان کی اس پریمیسز کو سیل کرنے کی ضرورت پڑے گی وہ بھی کریں گے، جہاں پہ فائنز کرنے کی ضرورت پڑے گی وہ بھی کریں گے۔ سر، آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کس طرح کرتے ہیں، اور کیا پیرامیٹرز آپ نے سیٹ کی ہوئی ہیں، اور فائن جو ہیں یہ کس رینج تک جا سکتے ہیں؟ یہ ہماری ریگولیشنز بنی ہوئی ہیں۔ ہماری ملک کے حوالے سے اس کے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ نوٹیفائڈ ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے جو ڈیفرینٹ فوڈز ہیں، بے شک وہ میٹ ہے وہ پولٹری ہے، اس کے حوالے سے ہم نے سٹینڈرڈز اپنے نوٹیفائی کیے ہوئے ہیں، اور ان سٹینڈرڈ سے جو بھی جس چیز کی بھی کوالٹی کم ہوگی اس کے حوالے سے ہم نے فائنز کی بھی ایک جو ہے وہ ریشو مقرر کی ہوئی ہے۔ جب ہم کوئی بھی کسی کو پیونیٹیو ایکشن لیتے ہیں تو ہم ان پوائنٹس کو، ان ریگولیشنز کو کنسلٹ کرنے کے بعد لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ اگر کوئی میٹ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مردہ جانور کا گوشت ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، یا ایکسپائرڈ ہے، اپنی وہ جو اس کی ایک ٹائم ہوتا ہے اس کو کراس کر کے ایکسپائر ہو چکا ہے، اس کے اندر سے اسمیل آ رہی ہے، تو دین وی گو فار ایف آئی آر۔ اس کے علاوہ اگر وہاں پہ ہائیجین کے سٹینڈرڈس کو کمپرومائز کیا گیا ہے تو ہم پھر فائن کرتے ہیں۔ اگر زیادہ وہ کمپرومائز سٹینڈرڈز ہیں تو ہم اس کو سیل بھی کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے وہ اپنی ایک انٹرنل ریگولیشنز کے ذریعے سے ایک بائیفرکیشن کی ہوئی ہے کہ کس وائلیشن کے اوپر ہم نے کتنا ایکشن جو ہے وہ لینا ہے۔ اچھا سر، فوڈ جو ہے اٹس اے ویری انٹیگرل پارٹ، جو جتنے بھی سارے فوڈ بزنسز ہیں دے آر اے ویری انٹیگرل پارٹ آف آر کمیونٹی۔
تو سر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو کچھ لوگوں کو اتنی بڑی نہ لگے ان باتوں پر بھی ایک آپ لوگ پی ایف اے ایک آؤٹ لیٹ کو بند کر دیتے ہیں کسی ریسٹورینٹ کی فار انسٹینس کہ جن کے بہت زیادہ اور برانچز بھی ہوں. تو اس سے ہوتا یہ کہ تھوڑا سا ان کے بزنس پر بھی افیکٹ آتا ہے اور جو ایک وہ سائیکولوجیکل افیکٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ ایک آؤٹ لیٹ بند ہوئی تو لوگ تھوڑا سا ان کے دوسری برانچز پہ جانے سے بھی ذرا رخ موڑ لیتے ہیں. تو سر ود دیٹ can by some extent cause a hindrance to the economy too and the local businesses. تو سر اس میں آپ ایک پراپر چیک اینڈ بیلنس کس طرح رکھتے ہیں کہ ذرا اوور بھی نہ ہو جائے ذرا اور پورا ایک پراپر ایکشن بھی لیا جائے؟ جی آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے سر. میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ جو آپ کا ایکشن ہے وہ جوڈیشیس ہونا چاہیے. جوڈیشیس مینس کہ آپ نے نہ تو اوور ریگولیٹ کرنا ہے نہ ہی انڈر ریگولیٹ کرنا ہے. میننگ دیر بائی کہ جو آپ کا ایکشن ہے وہ دیٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دا سیویرٹی آف دا وائلیشن. نمبر 1. نمبر 2 دیٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو لا. نمبر 3 کہ وہ ایکشن جو ہے وہ اس طرح سے ہو کہ ہم ساری اس کی جو ریسٹورنٹ ہے یا وہ جو فوڈ پوائنٹ ہے اس کو بند نہیں کرتے. جہاں پہ وہ وائلیشن ہوتی ہے ہم اس کو ای پی او کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں، ایمرجنسی پروہیبیشن آرڈر، کہ یہ والا ایریا ہم نے سیل کیا ہے کیونکہ یہاں پر وائلیشن تھی، یہاں پہ سے کہ ایکسپائرڈ میٹ تھا، یہاں پہ ایکسپائرڈ مچھلی تھی، یہاں پہ اس طرح کی بڑی وائلیشن تھی، تب ہم ای پی او اس کے اوپر کرتے ہیں. ہم بزنس کے خلاف نہیں ہیں، ہم یہی چاہتے ہیں کہ بزنسز جو ہے وہ پرموٹ ہوں تاکہ ملک کی اکانومی فلرش کرے. اور لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم ایسے بزنس کے خلاف ہیں کہ جو اڈلٹریشن کی بنیاد کے اوپر قائم کیا جائے جس سے لوگوں کی صحت کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آفیشیل ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ ہم سب کی ایک سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو اڈلٹریٹڈ بزنس میں انوالو ہیں، جو سٹینڈرڈ سے بلو جو ہے وہ کام کرتے ہوئے لوگوں کی ہیلتھ کو نقصان دے رہے ہیں. تو ہم ان کے خلاف وار فوٹنگس کے اوپر کام کریں گے، لیکن ہم اوور ریگولیشن کے خلاف ہیں، ہم انڈر ریگولیشن کے بھی خلاف ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ بزنس بھی جو ہیں وہ چلیں اور اس طرح سے چلیں کہ وہ اچھا کوالٹی فوڈ جو ہے جو کہ سیفٹی سٹینڈرڈز کے مطابق فوڈ ہو اس کو میٹ آؤٹ کریں. سر اس پہ ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی میجر ریسٹورینٹس ہیں وہ آلموسٹ ہر ایک جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ تو سیل ہو چکا ہے، لیکن سر وہ بعد میں دے اسٹارٹ آپریٹنگ اگین اینڈ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دا سیم پرابلم اسٹل پرسسٹس. تو سر ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ پورے بزنس کو ہی، پورے آؤٹ لیٹ کو بند کر دیتے تھے. اب ہم صرف اس پورشن کو سیل کرتے ہیں جہاں پہ ایشو ہوتا ہے، باقی بزنس کو ہم بند نہیں کرتے. اس کے اوپر کچھ کورٹس کی بھی رولنگز آئیں، کچھ ڈائریکشنز ہمیں آئیں اور ہم نے اپنی پرانی پالیسی کو جو ہے وہ ریوائز کیا. میننگ دیر بائی کہ ہم بزنس کو بند نہیں کر رہے، ہم صرف اس ایریا کو بند کر رہے ہیں جہاں پہ ایک میجر وائلیشن پائی جا رہی ہے. کچھ ٹائم پہلے میں خود بھی ایک ریڈ میں تھا تو وہاں پہ ہم نے تقریباً 1200 ایک پوائنٹ کے اوپر کے جی ایکسپائرڈ میٹ ہمیں ملا. تو ہم نے ان کے پورے آؤٹ لیٹ کو بند نہیں کیا، ہم نے صرف ان کے اس ایریا کو کلوز کیا جہاں پہ وہ میٹ تھا. اس کے بعد ان کو ہم نے فائن بھی کیا، ان کے اوپر ایف آئی آر بھی کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بزنسز کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ فوڈ سیفٹی کا جو رجیم ہے وہ پریویل کرے. سر ہاؤ ڈو یو میک شیور کہ اگر کوئی ایک آرگنائزیشن، کوئی ایک ریسٹورینٹ یا کوئی بھی وینڈر ایسی وائلیشنس کر رہا ہے تو وہ دوبارہ اس کو نہ کرے؟ دیکھیں اس میں تو ایک انسپیکشنز کا رجیم ہے، دوسرا اویئرنیس کا رجیم ہے، اور اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جو ہمارا میڈیا ہے وہ ماشاءاللہ سے اتنا ایکٹیو ہے کہ جب وہ کسی بھی آپ یوز کوکنگ آئل کے حوالے سے بات کریں گے کہ لوگوں میں ایک اویئرنیس آئے گی. آپ یہ بات کریں گے کہ ریسٹورینٹس کے اندر یہ 2-3 جو ہیں وہ میجر ایشوز پائے جاتے ہیں تو لوگوں کے اندر اویئرنیس آئے گی، تو لوگ خود موٹیویٹ ہو کے
उन फूड चेन्स की तरफ जाएंगे, उन फूड पॉइंट्स की तरफ जाएंगे जहाँ पे उनको ये यकीन होगा कि वहाँ पे अच्छा फूड मिल रहा है, वहाँ पे जहाँ पर क्वालिटी वाला फूड मिल रहा है, लोग फिर उनकी तरफ अपना जो है वो रुजू करेंगे। तो ये बेसिकली जो है ना, ये सारा मैकेनिज़्म इसी तरह से इसका जो लॉजिकल कंक्लूजन है वो यही होगा कि अच्छे फूड सेफ्टी पॉइंट्स जहाँ पे स्टैंडर्ड्स जो हैं अच्छे उन्होंने मेंटेन किए गए हैं, हमें उनको ही प्रमोट करना चाहिए, और ताकि लोगों का ट्रेंड, लोगों की अवेयरनेस लेवल इस जगह तक पहुंच जाए कि हमने क्वालिटी फूड अगर लेना है तो हमें किन किन जगहों पर जाना पड़ेगा। जी सर, अभी आपने रिसेंटली चार्ट संभाला, तो मेरा आपसे अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल ये होगा कि आपका मेन फोकस किस लेवल पे होगा? क्योंकि हम देखते हैं ज़्यादातर फोकस जो होता है वो बिग रेस्टोरेंट्स वगैरह पर ही होता है, उस स्केल पर होता है। जबकि हम देखें तो जो ग्राउंड लेवल है, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो लोकल फूड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, दाल चावल की रेहड़ियाँ हो गई, या जो शाम में हम देखते हैं साइकिल पे लच्छे वाला आता है, तो सर उस लेवल पे भी बहुत ज़्यादा कार्रवाई करने की ज़रूरत है। देखिए, हमारा फोकस जो है हर उस चीज़ के साथ है जिसकी कंजम्पशन ज़्यादा है। मीनिंग देयर बाय कि मिल्क हमारा फोकस है क्योंकि उसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से पोल्ट्री हमारा फोकस है क्योंकि उसकी कंजम्पशन है। इसी तरह से बीफ है, मटन है, जिनकी कंजम्पशन ज़्यादा है। आजकल के सीज़न में फ़िश है, तो वो हमारा वो फ़ोकस है। सेकेंडली हमारी प्रायोरिटी ये है कि अडल्ट्रेशन माफिया बेशक वो किसी भी सेक्टर में है, बेशक वो स्पाइसेस के हवाले से है, वो पल्सेस के हवाले से है, वो जो फ्लोर की अडल्ट्रेशन के हवाले से है, वो कुकिंग ऑयल बनस्पति की जो है वो अडल्ट्रेशन के हवाले से काम कर रहा है, वो दे आर आर टारगेट। लेकिन सर उसके साथ-साथ क्या आपने ये भी सोचा है कि आप स्ट्रीट लेवल पे भी जितने भी फूड डिस्ट्रीब्यूटर्स और वेंडर्स हैं, उनमें भी प्रॉपर हाइजीन प्रमोट करें? जी, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट जो है वो रेज़ किया है। इसमें हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी हमें ये टास्क किया है कि हम एक नई कैटेगरी जो है वो लाइसेंसिंग की इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिनकी फ़ीस बिल्कुल नॉमिनल होगी और जिसके अंदर हमारे ये स्ट्रीट फूड वेंडर्स जो हैं वो शामिल हैं। क्योंकि ये मार्केट्स में बल्क में हैं और इनका क्लाइंट भी जो है वो ऐसा शख्स है कि जो कम अफ़ोर्ड कर सकता है। तो ये भी हमारे रडार के ऊपर हैं। हम इनके अंदर भी अच्छी प्रैक्टिसेस को लेके आ रहे हैं कि इन्होंने जो पीपीईज़ पहने हों, इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग हम मुफ़्त करने जा रहे हैं। इनके लिए जो यूटेंसिल्स हैं वो अच्छे प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ताकि ये सेक्टर भी जो है वो इसी तरह से यहाँ पे अवेयरनेस भी आए, और ये सेक्टर जब इनमें से कुछ लोग अपने स्टैंडर्ड को बेहतर करेंगे तो देखते हुए दूसरे लोग भी जो है वो बेहतर करेंगे। और वी आल्सो होप कि जो जो लोग हमारे एम्बिट में आके अपने स्टैंडर्ड को बेहतर करेंगे, उनसे उनका जो वो बिज़नेस है वो भी अच्छा होगा, कि लोगों को पता होगा कि इनके पास अच्छा फूड है, ये क्वालिटी को बेहतर किए हुए हैं, तो हमने इनसे जाके अपना दाल चावल खाने हैं या नान वगैरह खाने हैं। जैसे सर अभी रिसेंटली देखने में आ रहा था कि चंद बेकरीज़ थी जो कि एक्सपायर्ड एग्स यूज़ कर रही थी, और कभी-कभी बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं कि पिक्चर्स या वीडियोज़ वायरल होती हैं कि एक निजी बेकरी के उसमें से ये निकल आया, सर्टेन रेस्टोरेंट के उसमें से ये निकल आया। सर उन केसेस पर आप किस तरह एक्शन लेते हैं? देखिए, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जहाँ पे बेकरीज़ के पीछे जो जब कोई भी बेकरी है, तो उसका बैकएंड के ऊपर भी प्रोसेसिंग जो है वो पॉइंट होता है। इसी तरह से जो चिकन की पैकेजिंग है या पैकेज्ड फूड्स हैं, उनका भी बैकएंड के ऊपर प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं। तो हम उसको भी जो है वो देख रहे हैं, और उसके हवाले से भी हमारी रेगुलेशंस भी हैं, हमारे डिटेल्ड एसओपीज़ जारी हुए हैं। और हम इवन के मोटरवेज़ के ऊपर, क्योंकि मोटरवेज़ के ऊपर भी, क्योंकि वो रूटीन से थोड़ा-सा हट के जगह होती हैं, तो वहाँ पे भी हम अपनी इंस्पेक्शंस को कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे जो स्टेल फूड होता है, स्टेल बेक्ड आइटम्स होती हैं, वो लोग उसको सेल ना कर सकें। तो ये भी हमारी वन ऑफ द फोकस एरियाज़। मैंने खुद भी एक कुछ दिन पहले एक बेकरी के जो प्रोसेसिंग यूनिट था उसको जाके देखा और डिटेल से देखा। हमारी सारी टीम वहाँ पे मौजूद थी। उनके जो कमियाँ थीं, उसके अंदर डेफिशिएंसी थी, हम उनको पॉइंट आउट भी किया, कुछ फ़ाइन भी उनको किया, लेकिन
میں نے خود جا کے دیکھا کہ انہوں نے کافی اچھی چیزیں جو ہے وہ کی ہوئی تھیں. پوائنٹ از کہ ہم ان اچھی پریکٹسز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جو غلط پریکٹسز ہیں، اگر کسی کے پاس کی کوئی بھی ایکسپائرڈ ایگز کسی نے یوز کیے ہیں، یا کوئی بھی را مٹیریل ایکسپائرڈ یوز کیا ہے، تو دے وڈ بی آن آر ہٹ لسٹ کہ ہم اس کے خلاف میکسیمم پیونیٹیو ایکشن جو ہے وہ لیں. اچھا سر، ابھی آپ نے بات کی موٹر ویز کی، تو اسی سے میرے خیال میں یہ آیا کہ جب بھی ہم موٹر ویز یا ہائی ویز پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو سر وہاں سے ہم جو بھی لوکل وینڈر سے جب بھی پانی کی کوئی بوتل لیتے ہیں تو وہ یہی مین اسٹریم برانڈس کے سارے رپ آف ہوتے ہیں، اور ان کا آپ کو پتہ بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بوٹل سیلڈ نہیں ہوتی اور ان کا ٹیسٹ بھی سلائٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. سر ان سب کے خلاف ہم نے کیا ایکشنز لیے ابھی تک؟ ان سب کے خلاف جہاں پہ بھی ہمیں ایسے ان رجسٹرڈ پانی والے یا اسی طرح سے جو کائنڈ آف کاؤنٹر فیٹ لیبلز کے ذریعے سے چیزیں پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر تو ہم یونٹ کو فوری طور پر بند کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کی لیبارٹری، ہمارے پاس بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ 3 لیبز ہیں، ان سے ہم انالیسس بھی کرواتے ہیں، اور اگر وہ فیل ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر مزید ایف آئی آر یا پیونیٹیو ایکشن جو ہے وہ لیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہماری اوور آل پنجاب کے اندر یا فوڈ رجیم کے اندر. بہت سے ایسے ان رجسٹرڈ لیبلز والے لوگ بھی موجود ہیں. ہمیں کسی کا بھی پتہ چلتا ہے تو ہم فوری طور پہ ایکشن لیتے ہیں، اور پلس جو اس بزنس میں خود موجود ہوتے ہیں ان کو بھی اس کا پتہ ہوتا ہے. ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ایک ان رجسٹرڈ جو ہے وہ شخص ایکوا وینا کے نام سے یا واٹ ایور جو بھی اس طرح کا کوئی ملتا جلتے نام سے جو ہے وہ مارکیٹ میں آ گیا، تو ہم اس کے اوپر پراپر ایکشن لیتے ہیں. اور جو ہے نا وہ ایکشن ریکال کرنے سے لے کر ان کی ساری پروڈکٹ کو مارکیٹ سے اٹھانے سے لے کر ان کے کو سیل کرنے سے لے کر ان کے بزنس کے اوپر ایف آئی آر کرنے سے لے کر یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. سر واٹ اباؤٹ یہ جو سارے 2 نمبر فزی ڈرنکس کی پوری مینوفیکچرنگ اور ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے پاکستان میں، جو کہ بہت بڑے اسکیل پہ ہوتی ہے، سو واٹ اباؤٹ دیٹ؟ اس کے اندر ہم نے 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جو ان کے ایک کائنڈ آف لاؤڈ کلیمز ہوتے ہیں کہ یہ انرجی ڈرنک ہے، وہ انرجی ڈرنک نہیں ہوتا، وہ ایک اسٹیمولنٹ ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی ہے. تو ہم نے اس کے اوپر بھی اپنی ڈیٹیلڈ اویئرنیس کیمپین کی، لوگوں کو جا کے بتایا فار ایگزامپل کہ یہ ڈرائی ملک نہیں ہے، یہ پاؤڈرڈ ایک ریسیپی ہے، اٹس ناٹ ملک جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈرائی ملک ہے. اسی طرح سے جو بچوں کے لیے وہ فارمولا ملک ہوتا ہے، وہ بھی ایک ملک نہیں ہوتا، وہ ایک نیوٹریشن یا نیوٹرینٹس کی ایک جو ہے نا وہ سرٹن انگریڈینٹس کا ایک مکسچر سا ہوتا ہے. تو یہ ہم ساری اپنی ایکٹیویٹی جو ہے اس کو سائملٹینیسلی کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا جو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ایسے جو کہ لیب سے اپروو نہیں ہیں، پی سی ایس آئی آر کے یونیفائڈ جو ہارمونائزڈ سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق نہیں ہیں، پھر ان کو ہم کلوز کر دیتے ہیں. اور سر واٹ اباؤٹ کہ جو ہمارے ویریس مین اسٹریم برانڈس ہیں، بے شک کہہ لیں کوک، پیپسی، یہ وہ جو کہ لوکلی بہت زیادہ جعلی بنائی جا رہی ہیں، بک رہی ہیں، اور ان کے را انگریڈینٹس بھی ریڈیلی اویلیبل ہیں، تو سر ان کے خلاف آپ کیا ایکشنز لے رہے ہیں؟ جی، یہ ہماری ویجیلنس ٹیم جو ہے وہ اس حوالے سے کام کر رہی ہوتی ہے. کچھ دن پہلے ہم نے قصور کے اندر ایک اس طرح سے کاؤنٹر فیٹ جو ہے ایک برانڈ کے نام سے وہ بیوریجز جو ہے وہ بنا رہے تھے، ہم نے اس کو سیل کیا، اس کے اوپر ہم نے ایف آئی آر بھی کیا. تو ہماری ٹیمز جو ہیں وہ متحرک ہوتی ہیں، اور ہم ویجیلنس آپریشنز، ایون کہ ہم نے ایک ہماری کال سینٹر بھی ہے 1223، اس کے اندر بھی ہم جو ہے نا ایسی کالز لیتے ہیں کہ جو فوڈ اڈلٹریشن کے حوالے سے کوئی بھی بزنس کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، یا کہیں پہ ایسا ان ہائیجینک کنڈیشنز ہیں فوڈ پروسیسنگ کی یا فوڈ آؤٹلیٹ کے حوالے سے، تو ہم ان کے اوپر فوری طور پہ ایکشن کرتے ہیں تاکہ اس بات کو انشور کیا جائے کوئی بھی ایسی نمبر 1 کاؤنٹر فیٹ چیز مارکیٹ کے اندر نہیں آ سکے. نمبر 2، اگر ان ہائیجینک کنڈیشنز ہیں تو ان کو بھی پراپرلی جو ہے وہ ان کے اوپر اپنی انفورسمنٹ کے رجیم کو بہتر کیا جائے. تو ہیونگ سیڈ آل دس، یہ ہمارا ایک پرائورٹی ایریا ہے کہ کاؤنٹر فیٹ کا جو بھی بزنس کرنے والے ہیں اور اڈلٹریشن کا بزنس کرنے والے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس زیرو ٹالرنس ہے.
اچھا سر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبلائزیشن ہوئی جا رہی ہے، ہر طرف ٹیکنالوجی کا بول بالا، تو ہاؤ ڈو یو پلان آن انکارپوریٹنگ ٹیکنالوجی ان پی ایف اے ٹو میک اٹ ایون اسموتھر؟ جی، ہمارے جو جتنے بھی آپریشنز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہم ان کی جیو ٹیک کر کے وہ ہمارے انسپیکشن رجیم کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ ہے کہ ہم نے جہاں پہ اڈلٹریشن کے حوالے سے جیسے کہ ملک کی اڈلٹریشن ہے، جیسے کہ اسپائسیز کی اڈلٹریشن ہے، جیسے میٹ کے حوالے سے ایشوز ہیں، تو ان کے اوپر ہم نے پورے پنجاب کے ہیٹ میپس جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں۔ مزید یہ کہ ہم اے آئی بیسڈ انٹرونشنس بھی جو ہے کرنے جا رہے ہیں، تاکہ ٹیکنالوجی کو ہم اس طرح سے استعمال کریں کہ ایک تو نئی ایپس بھی ہم رجسٹریشن کی ہماری ایپس بنی ہوئی ہیں، ہم ٹیکنالوجی کو اس طرح سے استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو فوڈ سیفٹی رجیم ہے یا فوڈ کوالٹی رجیم ہے وہ انشور ہو۔ اچھا سر، اگر ہم دیکھیں اس سال پہ پی ایف اے کے، تو اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن یو آر دا تھرڈ ڈی جی آف 2023، تو سر اب ایسا کیوں ہے؟ کہ کیا کچھ الگ سرکمسٹانسز ہیں؟ کیا جاب کا پریشر زیادہ ہے؟ یا سر ماجرا کیا ہے اصل میں؟ اتنے ڈی جیز کیوں چینج ہو رہے ہیں؟ آ، میرا خیال ہے کہ ہمارے جو دونوں پہلے ڈی جیز تھے وہ یہاں سے اچھی اسائنمنٹس کے اوپر گئے، اور ہمارے جو ابھی میرے سے پہلے میرے پریڈیسیسر تھے وہ سیکٹری ٹورزم گئے، وچ از اے بیٹر اسائنمنٹ۔ تو اگر کوئی آفیسر اچھی اسائنمنٹ پہ جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی بری بات نہیں ہے اس میں؟ نہیں، اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جب سے آپ نے چارج سنبھالا ہے، کہ آپ کو کیا چیلنجز فیس کرنے کو آئے ہیں؟ کہ لیٹس سے کہ آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوں لیکن پھر بھی یو آر فیسنگ سرٹن چیلنجز اور سرٹن لمیٹیشنز، تو ایسا کیا ہیں اور کیا بہتریاں کرنا چاہیں گے پی ایف اے میں؟ دیکھیے، مجھے جو ہے وہ ہائیسٹ لیول سے ہمارے چیف سیکرٹری صاحب کی طرف سے، سی ایم صاحب کی طرف سے، ان کے آفس کی طرف سے مکمل ایک سپورٹ ہے کہ آپ اڈلٹریشن مافیا کے خلاف کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ ہے کہ چیلنجز اس طرح سے نہیں ہیں کہ کوئی ایک غلط کام کر رہا ہو اور ہم اس کے اوپر جو پراپر ایکشن ہے وہ نہیں لے سکیں۔ چیلنج یہ ہیں ہمارے پاس کہ فوڈ اڈلٹریشن واقعی بہت زیادہ ہے، اور پچھلے 10 دن کے اندر میں نے اس کو اتنا زیادہ آبزرو کیا ہے کہ یو نیم اینی سیکنڈ تھنگ، اس میں اڈلٹریشن والا مافیا اپنا کام کر رہا ہے۔ تو اب اس چیلنج کو میٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے، وہ ایک ویجیلنس بھی ہے، اس میں اپنے آپریشنس کو زیادہ کرنا ہے، اس میں ایک براڈ بیس اور کمپریہنسو اپروچ ہے کہ ہم نے کس طرح سے ان کے نیٹ ورک کو جو ہے وہ توڑنا ہے، کس طرح سے ان کے جو یہ ان کی ایک انجینئرنگ وہ کرتے ہیں، تو ہم کیسے اس کی جو ہے ریورس انجینئرنگ کر کے ان کی اس ڈیزائن کو ہم جو ہے وہ خراب کر سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں بائی ٹیکنگ اپروپریٹ ایکشن اگینسٹ دوز پیپل۔ سر، تو ایز دا ڈی جی آف پنجاب فوڈ اتھارٹی، آپ کس طرح انشور کریں گے کہ ادارے کے باہر تو ہو ہی ہو، لیکن ود ان دا اتھارٹی کہ دیر از نو کرپشن ایٹ آل؟ تو آپ اکاؤنٹیبلٹی کس طرح انشور کریں گے؟ دیکھیں، اس میں 2-3 چیزیں ہیں، ملٹیپل طریقے سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی میں نے اپنی ساری ٹیم کو یہ میسج دیا ہے کہ دیر از نو ٹالرنس۔ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو اتھارٹی کے نام کو اچھا کریں، جو خراب کرنے والے لوگ ہیں، جو اس کی ریپوٹیشن کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے اس کو خراب کرنے والے، ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے، اور ہم ان کے اوپر جو ہے وہ اسٹرکٹ سے اسٹرکٹ ایکشن ایز پر دیئر وائلیشن یا ایز پر جتنا انہوں نے وہ ایشو کیا ہوگا اس حساب سے ہم ضرور ایکشن لے رہے ہیں۔ سر، ہم نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی تو بہت بات کری، لیکن اب آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کہ بیفور ٹیکنگ چارج ایز دا ڈی جی آف پی ایف اے، ویئر ہیڈ یو بین، اور ابھی تک آپ کی کریئر کے اسٹارٹ سے لے کے اب تک کی جرنی کیسی رہی؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ون آف دوز آفیسرز جن کو جو ہے نا اپنے آپ کو گروم کرنے کے لیے بہت سے اچھے مواقع ملے ہیں۔ میں اس سے پہلے مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب اسمارٹ انڈسٹریز کارپوریشن تھا، اس سے پہلے میں ایڈیشنل سیکرٹری ہاؤسنگ تھا ڈی سی چنیوٹ میں، فار اباؤٹ 7 months آئی ہیو بین دیئر۔ ایڈیشنل سیکرٹری ہوم میں رہا ہوں فار فل 1 year۔ ایڈیشنل سیکرٹری مائنز اینڈ منرلز میں رہا ہوں
डिप्टी सेक्रेटरी प्रिजन्स रहा हूँ। तो ये सारी असाइनमेंट में मुझे एक बड़ा डाइवर्स एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिला, और मैं ये समझता हूँ कि खुदा के करम से मेरी जर्नी जो है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माई करियर एज AC आज तक बड़ी अल्लाह के फ़ज़ल से वो बड़ी स्मूथ रही है। और मैं इस बात के ऊपर बिलीव करता हूँ कि जो हमारे यंग ऑफिसर्स हैं उनका जो फोकस होना चाहिए वो ये है कि वो पब्लिक को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, वो पब्लिक के लिए इन रियल सेंस किस तरह से डिलीवर कर सकते हैं। वी हैव सो मच टू हमारी असाइनमेंट्स के ऊपर जो फील्ड असाइनमेंट्स हैं, इवन दिस इज़ अ फील्ड असाइनमेंट जिसके अंदर आप लोगों को बड़ा रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर मैं अपने टेन्योर में सिर्फ एक चीज़ को कर दूं कि फूड सेफ्टी रजीम के हवाले से, फूड क्वालिटी रजीम के हवाले से हम अगर अच्छा करने में कामयाब हो जाएं तो इट वुड बी अ ग्रेट सक्सेस आई थिंक। सर मैंने अभी तक जितने भी बिजनेसमैन का इंटरव्यू किया है उन सब की एक शिकायत रही है कि जब भी ब्यूरोक्रेसीज ऐसे पॉलिसी मेकिंग करती हैं तो स्टेक होल्डर्स को जो कि बिजनेसमैन हैं उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता, और उनकी मेन शिकायत ये भी है जिसका आपने पहले भी जिक्र किया कि उनका ये कहना है कि बड़ी ज़्यादा ओवर रेगुलेशन कर दी जाती है और चीज़ों को जो कि इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है। तो सर उनका पर्सपेक्टिव तो हमने सुन लिया, मैं चाहता हूँ कि यू बीइंग अ ब्यूरोक्रेट आप ज़रा अपना पर्सपेक्टिव भी दें इस पे। मेरा ख्याल ये है कि स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करना चाहिए ताकि आपके पास जो उस बिज़नेस के अंदर लोग हैं उनका फीडबैक जो है वो आए। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारा जो PFA का बोर्ड है उसके अंदर बहुत से फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स मौजूद हैं जो बहुत अच्छा जो है वो अपने अपने सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं। इसी तरह से हम स्टेक होल्डर्स के अंदर एकेडेमिया भी है, स्टेक होल्डर्स के अंदर जो है वो ऐसे भी लोग हैं कि जो जिन्होंने न्यूट्रिशन के हवाले से काम किया हुआ है। हमारा एक साइंटिफिक पैनल है जिसके अंदर 59 लोग शामिल हैं। हम जब भी कोई रेगुलेशन करने जाते हैं, जब भी हम कोई स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किसी प्रोडक्ट के हवाले से करने जाते हैं तो हम उनको कंसल्ट करते हैं। तो इस तरह से जो कंसल्टेशन है वो आई वुड से कि वो आपकी जो अच्छी पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें आपको हेल्प आउट करती है। तो बंद कमरों के अंदर बैठ के शायद उतने अच्छे आप फैसले नहीं कर सकते जितना आप लोगों को कंसल्ट करके कर सकते हैं। और कंसल्टेशन भी आपकी फिर वो ऐसे लोगों के साथ होनी चाहिए कि जो अच्छी ओपिनियन के हामिल हों, जिनके पास उस सेक्टर का अच्छा नॉलेज हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो। विजनरी हो। दे कैन बी बिजनेसमैन, उनके पास बड़े अच्छे आइडियाज़ होते हैं। दे कैन बी पीपल फ्रॉम द एकेडेमिया, दे कैन बी डॉक्टर्स, दे कैन बी इंजीनियर्स, दे कैन बी पर्सनस पीपल फ्रॉम मीडिया जिनका एक वास्ट एक्सपोजर होता है। तो कंसल्टेशन मेरे ख्याल से आपको अच्छी डिसीजन मेकिंग की तरफ लेके जाती है। चलें सर, दैट्स अ बिग सायर ऑफ रिलीफ कि आप अपने इधर अथॉरिटी में ही सही ये कर तो रहे हैं। तो सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। बस जाते जाते आपने सर इतना करना है कि कैमरे में देख के जितने भी यंग ऑफिसर्स हैं और जितने भी यंग एस्पायरिंग ऑफिसर्स हैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज देना। मैं सारे CSS के एस्पायरेंट्स को, PMS के एस्पायरेंट्स को और यंग ऑफिसर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमें इस मुल्क के लिए काम करना है, इसकी तामीर, इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है और इसके आवाम के लिए काम करना है ताकि लोगों का जो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर 10, 20, 15 साल पहले, 25 साल पहले ट्रस्ट होता था, हम उस ट्रस्ट को दोबारा से रिवाइव कर सकें और सही मायनों में आवाम की खिदमत कर सकें। यही मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट भी है और ये मेरा मैसेज भी है। थैंक यू। चलें, वंस अगेन सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे। मुझे तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और उम्मीद करता हूँ इन सबको भी मिला होगा। तो आप सबसे मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अपने घर पे भी बता दें और बाहर जहाँ पे भी आपको नज़र आए कि ऑयल दोबारा यूज़ हो रहा हो उसको मत यूज़ करें। और अगर आप कोई भी ऐसी अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस देखें या कोई भी आपकी कंप्लेंट्स हों रिगार्डिंग दैट आर रिलेटेड टू पंजाब फूड अथॉरिटी तो 1223 पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर कराएं और बस लगे रहें, डटे रहें और देखते रहें समा मनी।